بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ طوس امام علی رضا علیہ السلام۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین کی ولادت باسعادت ہے۔ ماہ ذی قعدہ 148 ہجری 11ویں تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے 8ویں وارث اور سلسلہ امامت کے 8ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ بعض روایات میں 11 ذی الحجہ 153 ہجری ہے۔ والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون، جن کے بارے میں مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم سے کر دو، اور خود ان کا بیان ہے کہ میں خواب میں اپنے شکم میں تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ مجھے حمل میں کسی طرح کی گرانی کا احساس نہیں ہوا، اور ولادت کے بعد میرے فرزند نے رخ آسمان کی طرف کر کے زیر لب کچھ فقرات کہے جو میں نہ سمجھ سکی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند حجت خدا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کان میں اذان و اقامت کہی اور عقیقے کا اہتمام کیا کہ امام ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ جناب نجمہ خاتون کے اسماء گرامی مختلف حالات و روایات یا زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تکتم، سمانہ، ام البنین، خیزران، سقر، شقرا، اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، اور القاب صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ عین المؤمنین وغیرہ تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا ہے جو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما کر گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا تو اس لقب کی شہرت زیادہ ہو گئی، اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے پسندیدہ بندے کو ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پسند کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو یا علی رضا کی شکل میں۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 15 دن قبل امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، جن کی آرزو تھی کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا۔ کاش میں اس کے زمانے کو دیکھتا